السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں، مصیبتوں کے اندر ہیں اور رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کاروبار کی یا گھریلو مسائل کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، اور بہت سی جو ایسی دنیا میں پریشانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اور بالخصوص ان سیلاب زدگان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے لواحقین ہیں اور جو بیچارے ان کے والدین یا بچے بہہ گئے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بہت سی چیزوں کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں ہم مارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کیوں کامیاب ہے، کس وجہ سے کامیاب ہے، اور ہم احساس کم طریقہ شکار ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ایک تو ہمارا یقین بھی کمزور ہے، دوسرا ہم اپنی ناکامیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ہم والدین پہ ڈال دیتے ہیں، یا اپنی قسمت پہ ڈال دیتے ہیں، یا اپنے اساتذہ پہ اور اپنے سکول کالج یا اپنے دوستوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں اس نے ایسا کر دیا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی عطا فرمائی ہے اور عقل بھی عطا فرمائی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے، لیکن ہم ان غلطیوں کو یا ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ کامیاب ہیں اور دنیا کے اندر ان کا بڑا نام ہے، تو ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا، ہم اس رب ذوالجلال پہ یقین نہیں کرتے اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان، زمانے کی قسم ہے، یہ انسان بہت خسارے میں ہے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ پیسہ ہی سارا کچھ ہے، پیسہ ہی کامیابی ہے، پیسہ ہی عزت ہے، لیکن پیسہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پیسہ تو ہر انسان کما رہا ہے، اس کے اندر اچھا بھی کما رہا ہے، برا بھی کما رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق ہمارا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں۔ جب باری آتی ہے ہمیں کچھ خرچ کرنے کی تو وہاں پر ہم اپنے جیب کو دبا لیتے ہیں، ہاتھ کو گھونٹ لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ مجھے 4 پیسے خرچ نہ کرنے پڑ جائیں۔ اگر 4 پیسے خرچ ہوں گے تو پھر میرے پاس سے آئیں گے کہاں سے، میں کماؤں گا کہاں سے، میرے مہینے کا گزر بسر کیسے ہوگا، بچوں کا راشن پانی کہاں سے آئے گا، گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، والدین کی دوائی کہاں سے لوں گا۔ کیوں؟ ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ یقین کی کمزوری ہے، اور ہم کامیابی کی طرف نہیں جاتے۔ میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کے سامنے بہت سے مشہور اور نامور، ان کے اندر ایک جنید جمشید ہیں کہ وہ مفتی صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لیا تو اللہ نے انہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پر بٹھا دیا، یعنی وہ زیرو ہوئے، اپنے گناہ والی زندگی کو چھوڑا اور کاروبار کی طرف آئے۔ کاروبار کی طرف آ کر انہوں نے اللہ کو اپنا حصے دار بنایا، پارٹنر بنایا، تو اللہ نے انہیں کہاں زیرو سے پھر ہیرو کر دیا۔ ایسے ہی ایک کرشی والے ہیں، آفتاب کرشی والے، ان کا اگر دیکھ لیں تو وہ انہوں نے بھی اپنی کامیابی کا سہرا کیا دیا ہے؟ اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہیں جو لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، احسن سامیہ احسن صاحب ہیں، تو وہ ان کی کامیابی بھی، ان کی زندگی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کامیاب ترین اور جو عزت دار، جن کو اللہ نے عزت اور شہرت دی ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں دی۔ اور ہمارے اندر ایک یہ ہے کہ ہم عاجزی ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہمارے اندر اخلاق کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے اندر سے انا جب تک نہیں ختم ہوگی ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور ہمارے اندر جب انا ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
میں یہ ہوں میں وہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک گندے قطرے سے بنے ہیں اور اسی مٹی کے اندر چلے جانا ہے۔ لیکن کہ مجھے یہ بات کیوں کی، میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھا اور دوست کو دوست نہیں سمجھا، والد کو والد نہیں سمجھا، چاچا کو چاچا نہیں سمجھا، ماموں کو ماموں نہیں سمجھا، کسی بڑے کو نہیں سمجھا کہ مجھے یہ بات کر دی، کیوں کر دی میرے اندر، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں معافی نہیں مانگوں گا، میں جھکوں گا نہیں۔ اور یہی انسان کو غرور اور تکبر لے ڈوبتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی غلطی مان کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا اور بلند کرتے ہیں۔ لیکن اگر جو شخص اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے اور وہ غرور و تکبر کے اندر ہوتا ہے اور دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے، خود کو بڑا دکھاتا ہے، ہمیں اسلام نے یہ سبق نہیں دیا۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خود کو دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بے شک ڈی گریڈ کر دیں لیکن دوسروں کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں اور آپ جو ہیں ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک تکبر، اور پھر کہتے ہیں کہ میری قسمت ایسے، مجھے کامیابی نہیں مل رہی، میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ لیکن اگر عملاً زندگی کے اندر آئے تو وہ دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، ان کے لیے بری سوچ رکھتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو بڑا کرنا عملاً اس کے اندر نہیں ہے۔ اور جب بات اخلاقیات کی آتی ہے تو اخلاقیات ہماری یہ زبان اس طرح چلتی ہے کہ ہم دوسروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے اندر ان کا ذرا بھی خیال، جذبات کا دل اتنا دکھاتے ہیں کہ ہم کسی کا خیال نہیں کرتے۔ اور جب میں بات شروع میں کر رہا تھا کہ ہم جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کیوں ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا اور ہم اس رب ذوالجلال پر یقین نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہماری ناکامی اور ہماری جو زندگی کی یہ سفر ہے یہ کٹھن سے کٹھن ہوتے چلے جاتے ہیں اور آگے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے اور اپنے آپ کی اپنی صلاحیتوں کو، ہمارے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ہم دکھاتے نہیں ہیں، آگے نہیں آتے، دوسروں سے ہم احساس کمتری کا شکار ہو کر دوسروں کو بس دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک چیز کو پکڑ لیا، لیکن ایک کامیاب ہونے کے لیے میری زندگی کا یہ خلاصہ ہے اور میں یہ نچوڑ نکال چکا ہوں، اگر ایک کام آپ مستقل طور پر کرتے رہیں گے نا تو اس کے اندر رب اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد شامل حال ہوگی، چاہے وہ حلوائی کا کام ہے، چاہے وہ موچی کا کام ہے، چاہے وہ جوتوں کا کام ہے، چاہے وہ کپڑے کا کام ہے، کسی چیز کا بھی کام ہے، اگر مستقل طور پر آپ اس کے اندر لگے رہیں گے، 6 ماہ بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد اللہ آپ کو کسی مقام پر لے کے جائے گا اور آپ کا ایک نام بنے گا، لیکن ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری اور اخلاق کے ساتھ آپ محنت کریں تو آپ بہت اوپر چلے جائیں گے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں گے، اور اگر آپ اس کام کو 6 ماہ کرتے ہیں، سال کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے کوئی اور کام پکڑ لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، کوئی اور پکڑ لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، تو وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں میرے سامنے ہیں۔ اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے برا نہ سوچیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے تو دوسرے کے پاس کیوں نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دیکھیں تو حسد نہ کریں، ماشاء اللہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ میرے پاس ہوتی، حسد نہ کریں، دوسروں کو دعائیں دیں، دوسروں کو اپنے ساتھ شامل حال رکھیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، ان کو کامیاب کروائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایسی بہت سی ٹپس آپ کو آگے بتائیں گے آنے والی میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔